السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دروس میں 3 آیتوں کی تفسیر سامنے آئی تھی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ان آیات میں تو الحمد للہ رب العالمین میں توحید کا ذکر فرمایا، الرحمن الرحیم میں اللہ نے رسالت کا ذکر فرمایا، اور مالک یوم الدین میں روز جزا کا ذکر یعنی قیامت کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئی کہ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یعنی گویا کہ آپ آقا ہیں اور ہم غلام ہیں۔ اور غلام کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو فرمان دے، جو حکم دے، بندہ اس کو کر ڈالے، اس کے حکم کی تعمیل کرے، اس کا نام یہ جو ہے غلامیت ہے۔ کیونکہ بندہ جب ایاک نعبد زبان سے کہتا ہے تو ذرا غور کرے کہ ہم نماز کے اندر جو ایاک نعبد کہتے ہیں، کہیں ہم اپنے قول میں جھوٹے تو نہیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان ایاک نعبد نماز میں کہتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد، ہٹنے کے بعد بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے، کہیں اور سے شفا چاہتا ہے، تو یہ گویا کہ قول اور فعل میں تضاد ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں باتیں لکھی ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں، وہ جب نماز پڑھتے امامت کرتے، ایک مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آیت پر پہنچے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لوگوں نے پوچھا شیخ یہ کیا ہوا، جب ہوش میں آئے اب کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ جب میں ایاک نعبد پہ پہنچا تو اللہ کا خوف میرے دل میں غالب آ گیا کہ کہیں میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں عمل میرے اس کے خلاف تو نہیں۔ یہ ہے ایاک نعبد۔ تو ہمیشہ ہم پیش نظر رکھیں، جیسے کہ گزشتہ دروس میں باتیں آئیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کتنے ایاک نعبد پر عمل کرنے والے تھے کہ اللہ کی عبادت جب اللہ کا فرمان آ جاتا تو ساری چیزوں کو ترک کر دیتے، جیسے صحابہ کی چند باتیں، چند واقعات آپ کے سامنے آئی گزشتہ دروس میں۔ اب دوسرے نمبر پر ہے ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ آپ نے جو ہم پر عبادات فرض کیے، دیگر چیزیں فرض کی، اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں، سکت نہیں، ہم کمزور بندے ہیں۔ تو اب بندہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی تعلیم فرمائی اس آیت کے اندر کہ میرے بندے اب تو ایاک نستعین کہا، کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں عبادات پر، اللہ تعالیٰ نیکیوں پر۔ آج ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ مالدار بنا دے، دولت دے دے، لیکن بندہ یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ ہماری عبادتوں پر جو ہے مدد فرما، جسے اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکری و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی، اللہ آپ میری مدد فرما آپ کے ذکر کرنے پر، آپ کے شکر کرنے پر اور اچھی عبادتوں پر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا، اور دعا کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں بندے کے قریب ہو جاتا ہوں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ حضرت اللہ نے فرمایا ادعونی استجیب لکم، میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتا؟ جو نہیں مانگتا، اللہ سے مدد نہیں چاہتا، تو گویا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، دعا سے منہ موڑے گا اس کو سخت ان قریب و جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے مدد مانگے۔ تو ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت ہے اہدینا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ، اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے، سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ صراط ہدایت، رہنمائی، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ بتلا دے، کوئی کسی سے پوچھے بھائی فلاں جگہ جانے کا راستہ کہاں کون سا ہے،
تو بندہ کہہ دے کہ ادھر سے جانا، وہاں مڑ جانا، وہاں سے چڑھ جانا، وہاں چلا جانا، یہ ایک رہنمائی ہے۔ لیکن ایک دوسری رہنمائی جو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اگر کوئی پوچھے مجھے بس اسٹینڈ جانا، اب اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرا بندہ اس کو بس اسٹینڈ تک پہنچا دے، اس کی منزل تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں رہنمائی، اصل رہنمائی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھ پکڑ کر آپ سیدھے راستے پہ چلا دیجیے۔ اہدنا الصراط، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لکیریں زمین پر کھینچی۔ اللہ کے نبی نے ایک دائیں جانب، ایک بائیں جانب اور ایک درمیان میں لکیر کھینچی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے، یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہی ہدایت کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ۔ جیسے کہ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کون سا فرقہ، کون سی جماعت نجات پانے والی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جن طریقوں پر۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے۔ اب راستہ کون سا سیدھا ہے؟ آگے اس کی تائید فرمائی جاتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام کن لوگوں کے راستے پہ فرمایا؟ اس آیت کی تشریح میں علماء نے سورۃ النساء کی وہ آیت بھی ذکر فرمائی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے طریقے پر، شہداء اور صالحین کے طریقے پر۔ تو یہ 4 معیار ہیں صراط مستقیم انعمت علیہم کا، کہ جن لوگوں کے راستے پر اللہ نے انعام فرمایا ہے ان لوگوں کا راستہ وہ راستہ ہے جن پر جو نبیوں کا راستہ ہے، پیغمبروں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور نیک لوگوں کا۔ ان لوگوں کے راستے پر اللہ تعالیٰ نے دعا میں تعلیم فرمائی کہ بندہ اس طریقے سے مانگے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے۔ اب راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور انعام کن لوگوں کے راستے پر ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے غضب نازل، جن پر آپ کا غصہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے غضب فرمایا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب دیکھیے غضب سے ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور عذاب نازل ہوا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، اس کے نبیوں کو جھٹلایا اور حق کو مٹانے کی کوشش کی، اور جو اپنے اعمال و افعال کی وجہ سے اللہ کے غضب اور غصے کا نشانہ بنے۔ اور ضالین جس کے معنی گمراہ کے ہیں، اور اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو غلط راہ پر پڑ گئے۔ عام طور سے مفسرین نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ قرآن کی دوسری آیات اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، مگر محققین علماء نے یہ باتیں بھی لکھی ہیں آیت کے ضمن میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ضمن میں کہ ہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مراد یہود و نصارہ تک محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مغضوب علیہم میں وہ سب لوگ شامل ہے جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت اور نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفرید کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب
دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کے مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے کہ نصارہ کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ خدائی درجہ تک پہنچا دیا۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ غیر المغضوبی سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، لیکن محققین حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس کو صرف یہود و نصارہ تک ہی محدود نہیں، جو جان بوجھ کر دین میں غلطیاں کرتے ہیں تو گویا کہ وہ غیر المغضوبی کا مشتاق ہے، اور جو انجانے میں جہالت کا میں آ کر وہ دین کے اندر جو ہے افراط و تفریط کرتے ہیں، غلطی کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، وہ الضالین سے مراد ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اور مضمون یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے توحید کو بیان کیا، پھر رسالت کا، پھر قیامت کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیانی صورت کے اندر اللہ نے دعا کی تعلیم فرمائی، پھر ان لوگوں کے راستہ صراط مستقیم کے راستہ کی تعین فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹ کر ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی بھی، جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی تفسیر تھی جو 5 اسباق میں آپ کے سامنے آئی۔ آخر میں سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ حدیث پاک کے اندر بھی باتیں آتی ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے۔ اگر کوئی انسان وضو کر کے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر کسی بیمار پر اگر دم کر دے، اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرما دے گا، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی غالباً ایک روایت ہے۔ اس روایت کے اندر باتیں یہ آئی ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں ایک صحابی ہیں، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک جنگ میں بھیجا، سریہ میں بھیجا، صحابہ گئے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو، صرف صحابہ گئے ہوں، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس شریک ہوئے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ جب وہ صحابی گئے تو جنگلات سے گزرے، ان کو کھانے کی ضرورت تھی، لیکن وہاں کے جو بادشاہ جو لوگ تھے انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، تو یہ لوگ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ آگے جب چلنے لگے، آگے بڑھنے کے بعد وہاں کے جو ان کے پیشوا تھے وہاں کے لوگوں کے، ان کو کسی بچھو نے ڈنک مار لیا، جس کی وجہ سے ان کے جھاڑ پھونک کرنے کی وجہ سے بھی درست نہ ہوئے، ٹھیک نہ ہوئے۔ تو وہ لوگ سوچے کہ عرب سے، مکے سے کچھ لوگ یا مدینے سے کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کو بلائے، ان میں آ کر پوچھے صحابی سے۔ ایک صحابی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ اس پر ہمیں کوئی چیز عطا کرو، انہیں کچھ بکریاں ہمیں دو۔ تو انہوں نے وہ راضی ہو گئے، تو انہوں نے جا کر سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو انہوں نے 30 بکریاں اس صحابی رسول کو عطا فرمایا۔ اب صحابہ میں آپس میں یہ باتیں آنے لگی کہ اس کا لینا جائز ہے یا نہیں ہے، کھانا جائز ہے نہیں ہے۔ صحابہ کہ ہم اس وقت تک رکے رہیں گے جب تک مدینہ نہ پہنچ جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرا، سارا واقعہ سنایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تصویب فرمائی، درست فرمایا، اور اللہ کے نبی نے ان کے دل کو رکھنے کے لیے فرمایا اس میں میرا بھی حصہ عطا کرو۔ تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ کوئی شخص فجر کی سنت پڑھ کر، فرض نماز سے پہلے وقت باقی ہے، 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو اس طریقے سے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یعنی الرحمن الرحیم کے میم کو الحمد سے ملا کر 41 مرتبہ پڑھے، پھر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کر دے گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی جو خصوصیات لکھی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے، اگر سورۃ الفاتحہ کو کسی چیز پر لکھ کر اس کا پانی پی لے تو اللہ شفا نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ دروس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی تفصیلات آئیں گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔